السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر زینب، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ہے تعلیم کے فوائد کی کتنی قسم ہیں، یعنی کتنی قسم کے آپ کے جو تعلیم ہے اس کے فوائد کتنی قسم کے ہیں، آپ کو کون کون سے ایڈوانٹیج حاصل ہوتے ہیں ایجوکیشن سے آپ کو کون کون سے ایڈوانٹیج حاصل ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میسیو اینڈ سوشل بینیفٹس آف ایجوکیشن، کہتے ہیں آپ کو میسیو اور جو سوشل بینیفٹس ہیں ایجوکیشن کے وہ کون کون سے ہیں۔ کہتے ہیں جہاں ایک طرف تعلیم اپنے اندر انفرادی فوائد رکھتی ہے، یعنی ایک فرد اپنی علیحدہ ذات میں تعلیم سے بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے، وہاں دوسری طرف تعلیم ایک اجتماع، سماج، معاشرہ اور گروہ کے لیے بھی بے پناہ اجتماعی نعمتیں اور فوائد رکھتی ہے۔ تو کہتے ہیں جہاں ایک طرف تعلیم اپنے اندر انفرادی فوائد رکھتی ہے، یعنی ایک فرد اپنی علیحدہ ذات میں سے تعلیم بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے، وہاں دوسری طرف ایک اجتماعی، سماج، معاشرہ، گروہ کے لیے بھی ہے۔ کہتے ہیں جہاں سے ایک طرف آپ کا جو ایجوکیشن ہے، یعنی آپ حاصل کرتے ہیں فوائد، یعنی آپ کی جو سوسائٹی ہے، یعنی آپ اسٹوڈنٹ آپ خود حاصل کرتے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو اجتماعی فوائد ہیں، یہ معاشرتی، یعنی صرف آپ اسٹوڈنٹ ایک تعلیم اپنے انفرادی فوائد رکھتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک فرد اپنی علیحدہ ذات میں تعلیم کا جو ہے بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے، وہاں دوسری طرف تعلیم ایک اجتماع، معاشرہ اور گروہ کے لیے بھی بے پناہ یعنی بلیسنگ اور فوائد رکھتی ہے۔ جہاں تعلیم ایک طرف فرد کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہے، وہاں ایک معاشرے کو بھی کاملیت اور تکمیل کا طرف گامزن کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں تعلیم اپنے اندر انفرادی اور فوائد رکھتی ہے، فرد اپنی علیحدہ ذات میں تعلیم سے بے شمار فائدہ حاصل کرتا ہے، وہاں دوسری طرف ایک اجتماع، سماج، معاشرہ، گروہ کے لیے بھی بے پناہ اجتماعی یعنی بلیسنگ رکھتی ہے۔ جہاں تعلیم ایک طرف افراد کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہے، وہاں ایک معاشرے کو بھی کاملیت اور تکمیل کی طرف گامزن کرتی ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، کیا کہتے ہیں؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کہتے ہیں کہ آپ کا جو افراد ہے، یعنی آپ کی جو تعلیم ہے، وہ کہتے ہیں وہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، یعنی اقوام کی جو تقدیر ہے، آپ کی قوم کی جو تقدیر ہے وہ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ جو ہر فرد ہے وہ ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کہتے ہیں جہاں ایک طرف تعلیم اپنے اندر انفرادی فائدہ رکھتی ہے، ایک فرد اپنی علیحدہ ذات میں تعلیم سے بے شمار فائدہ حاصل کرتا ہے، وہاں دوسری طرف تعلیم ایک اجتماع، سماج اور معاشرے کے لیے بے پناہ بلیسنگ اور فائدہ کے، جہاں تعلیم ایک طرف فرد کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہے، وہاں ایک معاشرے کو بھی قابلیت اور تکمیل طرف گامزن کرتی ہے۔ معاشرہ اور سماج کے لیے اپنے اندر جو اجتماعی فائدہ رکھتی ہیں انہیں دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں تعلیم کے کچھ مادی فوائد ہیں اور تعلیم کے تہذیبی فوائد ہیں۔ کیا ہیں؟ تعلیم کے مادی فوائد ہیں اور تعلیم کے کچھ تہذیبی فوائد ہیں۔ تو بتا دیا گیا کہ دو ایڈوانٹیجز ہیں، یعنی تعلیم کے، وہ کہتے ہیں کہ سماجی فوائد ہیں، مادی فوائد ہیں، اور تعلیم کے تہذیبی فوائد ہیں۔ تو کہتے ہیں تعلیم کے جو مادی فوائد ہیں نا، یعنی آپ کو فزیکل اینڈ مٹیریل بینیفٹس آف ایجوکیشن، تعلیم کے کچھ مادی فوائد درج ذیل ہیں، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کا جو ایجوکیشن ہے نا، یعنی اس کے جو کچھ آپ کو ایڈوانٹیجز حاصل ہوتے ہیں، جیسے آپ کو سوشل اینڈ اگر میسو ہے رہے ہیں تو سوشل بینیفٹس بھی آپ کو ایجوکیشن کے حاصل ہوتے ہیں۔ تعلیم کے مادی فوائد ہیں اور تعلیم کے تہذیبی فوائد ہیں۔ تو کہتے ہیں معاشرہ اور سماج کے لیے اپنے اندر جو اجتماعی جو تکمیل رکھتا ہے، یعنی فوائد رکھتی ہے، انہیں دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مادی فوائد اور ایک ہوتا ہے تہذیبی فوائد۔ پھر کہتے ہیں تعلیم کے کچھ فائدے جدید ایجادات ہیں، یعنی آپ کو زیادہ تر ایجادات کا پتہ چلتا ہے، زرعی انقلاب ہے، یعنی انقلاب کا پتہ چلتا ہے، طب کی ترقی ہے اور مادی ترقی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو بہت سارے اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، یعنی کون کون سے آپ کو ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز آپ کو جو ایجوکیشن سے ہے وہ کون کون سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں تعلیم کے جو مادی فوائد ہیں وہ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں جدید ایجادات ہیں، زرعی ترقی ہے، طب کی ترقی ہے، پھر کہتے ہیں مادی ترقی ہے، پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا وہ جدید سہولیات ہیں، یعنی آپ کو انوینشن ملتی ہے، پھر کیا کہتے ہیں کہ معاشی ترقی ہوتی ہے، پھر ہے کہ معاشرتی خوشحالی ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ قدرتی وسائل کی تلاش ہے، میڈیا کی ترقی ہے، اور ہلائی ٹیکنالوجی ہے۔ کون سی ہے؟ ہلائی ٹیکنالوجی ہے۔ تو
تو وہ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کہ جو آپ کی ترقی ہے نا، آپ کی جو سکسیس ہے، آپ کی جو کامیابی ہے، اور آپ کو ایڈوانٹیجز دیکھیں، آپ کو ایجوکیشن سے کیا ایڈوانٹیج ہو سکتے ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی قدرتی وسائل کی تلاش ہے، میڈیا کی ترقی ہے، ہائی ٹیکنالوجی، جدید ایجادات یعنی ماڈرن انوینشن آپ کی کون کون سی ہیں۔ کہتے ہیں ترین نے معاشرے کو ٹی وی وی سی آر، کیبل ڈش، انٹینا، ہیٹر، استری، واشنگ مشین، کمپیوٹر، موبائل، سی ڈی کٹس، لیزر اور الیکٹروکارڈگرام، جدید کیمرے، مائکرو ٹیلیسکوپس اور ڈیجیٹل آج سہولیات فراہم کی ہیں۔ اس سے معاشرے کو ہر سطح پر سہولت اور آسائش ملی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کو جدید ایجادات، کہتے ہیں ترین نے معاشرے کو ٹی وی، وی سی آر، کیبل ڈش، انٹینا، ہیٹر دیا ہے، استری دی ہے، واشنگ مشین ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، سی ڈی ہے، سی ڈی کٹس ہے، لیزر ہے، الیکٹرونگرام ہے، جدید کیمرے ہیں، مائکرو ٹیلی گرام ہے اور ڈیجیٹل آلات جیسی سہولیت فراہم کی ہیں۔ اس سے معاشرے کو ہر سطح پر سہولت اور آلائش ملی ہے۔ یعنی کیا کہتے ہیں، جو آپ کی ایجوکیشن ہے نا، اس نے کیا کیا ہے کہ معاشرے کو ٹی وی، وی سی آر، کیبل ڈش، انٹینا، ہیٹر، استری، واشنگ مشین، کمپیوٹر، موبائل، ڈی سی، لیزر اور الیکٹروکارڈیوگرام، جدید کیمرے نے مائکرو ٹیلیسکوپ اور ڈیجیٹل آلات جیسی سہولیت فراہم کی ہیں۔ اس نے کیا کیا ہے کہ ہر سطح پر آلات اور سہولیات جیسی آسائش آپ کو دی گئی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے آپ کو زرعی انقلاب، یعنی آپ کو انڈسٹریل ریولیوشن ہے، یعنی ایگریکلچر ریولیوشن اور انڈسٹریل ریولیوشن آپ کو دی گئی۔ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلیم کی بدولت بچیوں کو گراس پولینیشن آپ کے ذریعے نئی اقسام دریافت کی ہیں، جس کی بدولت کہتے ہیں کہ پیداوار کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نئی نئی چیزیں آپ کی ایجوکیشن کی بدولت، اب آپ کہیں گے کہ ایجوکیشن، اس میں دیکھیں جو آپ کی ایجوکیشن ہو، آپ پڑھے لکھے ہوں یا آپ کو پتہ ہو کہ آپ پڑھ رہے ہیں چیزیں، آپ کی ایجوکیشن ہے، تو ساتھ ساتھ آپ کو چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے نا، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر جو ہے وہ ترقی کر رہی ہیں، ٹیکنالوجی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے نا، آپ کی یعنی ایجوکیشن ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ کراس پولینیشن کے ذریعے نئی اقسام دریافت ہوئی ہیں جن کی پیداوار کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ٹیوب ویل، ٹریکٹر، ہارویسٹ، تھریشر اور دیگر ایجاد سے انسانوں کے لیے سہولت پیدا ہوئی ہے۔ کہتے ہیں تعلیم کی بدولت کیا ہوا ہے، کراس پولینیشن کے ذریعے اقسام دریافت ہوئی ہیں جن کی پیداوار کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ٹیوب ویل، ٹریکٹر اور تھریشر اور دیگر جیسے کسانوں کے لیے سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ طب کی ترقی، کہتے ہیں ڈیولپمنٹ آف میڈیکل سائنس، ڈیولپمنٹ کی گئی ہے میڈیکل سائنس میں، یعنی آپ کی جو میڈیکل سائنس ہے اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ قدیم دور میں علاج معالجے نہ ہونے سے انسان ایڑیا رگڑ رگڑ کر مر جاتے تھے۔ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو قدیم دور تھا، یعنی آپ کا جو پرانا دور تھا، اس میں کیا ہوتا تھا انسان ایڑیا رگڑ رگڑ کر مر جاتے تھے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ مر جاتے تھے، یعنی آپ کے پاس آپ کے نالج نہیں تھا، یعنی آپ لوگوں کو کیا تھا کہ لوگوں کے پاس نالج نہیں تھا، ایڑیا رگڑ رگڑ کو لوگ مر جاتے تھے، یعنی ان کے پاس کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ قدیم دور میں ایسا تھا کہ علاج نہ ہونے سے لوگ ایڑیا رگڑ رگڑ مر جاتے تھے۔ اب ٹی بی، ٹاؤن، السر، یرقان، شوگر، کینسر، اس طرح کی دیگر خطرناک بیماریوں کا علاج تقریباً ممکن ہے۔ کہتے ہیں اب ایسا ہوا کہ جو ٹی بی تھا، ٹاؤن تھا، کینسر تھا اور اس طرح کی گئی دیگر خطرناک بیماریوں کا علاج تقریباً ممکن ہے۔ ایڈز جیسے موذی مرض پر قابو پانے کی کوشش بھی تیز سے جاری ہے۔ غیر تعلیم کی بدولت طب کے شعبے میں خاص ترقی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں آپ کا کیا ہوا ہے کہ آپ کو طب کی ترقی سے پتہ چلا ہے، میڈیکل سائنس قدیم دور میں علاج معالجہ نہ ہونے سے انسان ایڑیا رگڑ رگڑ کے مر جاتے تھے۔ اب ٹی بی، ٹاؤن، السر، یرقان اور اس طرح کی دیگر خطرناک بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ پہلے ان بیماریوں کا علاج ممکن نہیں تھا۔ کیا تھا؟ نہیں تھا۔ لوگ کیا کرتے تھے، ایڑیا رگڑ رگڑ کے مر جاتے تھے۔ اب ان تمام چیزوں کا علاج ممکن ہو گیا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ ایڈز جیسی موذی بیماری پر قابو پانے کی کوشش ہی کہ ہر غرض تعلیم کی بدولت طب کے شعبے میں حاصل کی ہوئی ہے۔ مادی ترقی، مٹیریل پروگریس، کیا ہوا ہے؟ مٹیریل پروگریس ہوئی ہے۔ کون سی پروگریس ہوئی ہے؟ مٹیریل پروگریس ہوئی ہے۔ کہتے ہیں مٹیریل پروگریس، یعنی کہتے ہیں تعلیم کی بدولت انسان نے 120 منزلہ بلند و عمارت بنائی ہے۔ 300 کے قریب مسافروں کو لے جانے والی بوئنگ طیارے تیار کیے ہیں۔ بوئنگ جس کو کہتے ہیں پائیدار اور کشادہ سڑکیں، تیز رفتار گاڑی، ایئر کنڈیشن کی ایجاد نے گرمی سردی کے سر ختم کر دی۔ تعلیم نے معاشرے کو مادی ترقی انتہا تک پہنچا دی۔ کہتے ہیں کہ تعلیم نے کیا کیا ہے، آپ کی جو مادی ترقی ہے اس کو انتہا تک پہنچا دیا ہے، یعنی کیا کیا ہے کہ قدیم معلومات سے انسان کیا کیا ہے کہ مادی ترقی ہوئی ہے۔ منزل 120 منزل
عمارتیں بنائی ہیں، 300 سالہ کے قریب مسافروں کو لے جانے والے طیارے تیار کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں تعلیم کی بدولت آج کا جو انسان ہے نا، یعنی آج پائیدار کشادہ سڑکیں تیز رفتار ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ایئر کنڈیشن کے ایجاد نے گرمی سردی کے ساتھ ختم کر دیے ہیں۔ تعلیم نے معاشرے کے مادی ترقی کی انتہا تک پہنچا دیا ہے، یعنی آپ کی جو مادی ترقی ہے اس وجہ سے ہوئی ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں سائنسی جو سائنٹیفک انوینشن ہے نا، وہ یعنی سائنسی سہولیات ہیں وہ کیسے ہوئی ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ سائنٹیفک آپ کی جو پروگریس اس کی بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ لباس کا ہو یا طعام کا، رہائش کا ہو یا سفر کا، پیغام رسانی کا ہو یا گھر کی تزئین و آرائش، تعلیم نے معاشرے کو ہر طرح کے جدید سہولیات کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایشو چاہے وہ آپ کے کپڑوں کا ہو یا ایشو چاہے آپ کی سوسائٹی کا ہو، ایشو چاہے آپ کی جدید سہولیات کا ہو یا ایشو چاہے آپ کی آرائش کا ہو، ہر جدید سہولیت فراہم کی ہے۔ تعلیم کی بدولت آج کے عام انسان کی رسائی ان سہولیت تک ہو گئی ہے جو قدیم دور کے بادشاہ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ کیا کہتے ہیں کہ تعلیم کی بدولت ایجوکیشن کی وجہ سے ڈیو ٹو دا ایجوکیشن آج کے عام انسان بھی ان کے تک رسائی تک ہو گئی ہے، یعنی جو قدیم دور کے بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی تھیں لیکن آج کل کے وہ لوگ مطلب پیسے خرچ کر کے وہ لوگ لیا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ یہ تمام سہولتیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ایڈوانٹیجز ہیں وہ لوگوں کو حاصل ہوئے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ لوگوں کو حاصل ہوئے ہیں، یعنی سائنسی سہولیات۔ اب ہم آتے ہیں، ہم نے پہلے دیکھا کہ مادی ترقی کے بعد جو سائنسی سہولیات ہم نے دیکھی ہیں، اس کے بعد دیکھیں معاشی ترقی، آپ کی اکنامیکل پروگریس کیسے ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ کا جو سسٹم ہے نا، یعنی آپ کا جو اکنامک پروگریس ہے وہ زراعت ہو یا انڈسٹری ہو، وہ تمام آپ کا اکانومی سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں جدید تعلیم کی بدولت معاشی اور اقتصادی ترقی، ملکی آمدنی میں اضافہ ممکن ہوا، زرعی پیداوار بڑھے۔ معاشی ترقی کے علوم کامرس، اکنامکس اور بزنس ایڈمنسٹریشن کو سائنسی انداز میں منظم اور مرتب کیا گیا ہے۔ بینکنگ، کمرشل، پیشہ ورانہ علوم میں ارتقا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جدید علوم کی بدولت معاشی اور اقتصادی ترقی میں ملکی اور آمدنی میں اضافہ ممکن ہوا، زرعی پیداوار بڑھائے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں معاشی ترقی کے علوم کامرس، اکنامکس اور بزنس ایڈمنسٹریشن کو سائنسی انداز میں منظم اور مرتب کیا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں بینکنگ، کمرشل اور پیشہ ورانہ علوم میں ارتقا ہوا ہے۔ مختلف شعبوں میں پیشہ ورانہ سوچ یعنی پروفیشنلزم کی بدولت معاشی ترقی کے لیے نئے افق سامنے آئے ہیں، یعنی آپ کے پاس نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ معاشی ترقی یعنی آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ جدید تعلیم اور سائنسی ترقی کی بدولت معاشرے کے آداب و اطوار، رہن سہن، روایات اور رجحانات میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ کہتے ہیں جدید تعلیم اور سائنسی ترقی کی بدولت معاشرے کے آداب اور رہن سہن میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، یعنی آپ کی جو رجحانات حتیٰ کہ تعلیم و تربیت کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین کرنا اور گفتگو کرنا حسن شائستہ ہوا ہے۔ یعنی جدید تعلیم اور سائنس ترقی کی بدولت معاشرے کے آداب و اطوار، رہن سہن، روایات اور رجحانات میں نمایاں تبدیلی اور ترقی ہوئی، حتیٰ کہ تعلیم کی وجہ سے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا بھی ممکن اور گفتگو کرنا شائستہ ہوا۔ ان لوگوں کو جو ہے نا بات چیت کرنے کا پتہ چلا، لوگوں کو بات چیت کرنے کا طریقہ آیا، آداب سیکھے، اخلاق سیکھا، یعنی آپ کو پتہ چلا کہ لوگوں سے کس انداز میں، کس فیز میں، یعنی کس طریقے سے، کس میتھڈ کو، کس وے میں آپ نے یوز کرنا ہے۔ کہتے ہیں سوشل آپ کی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی سائنسی سہولیات ہے، اکنامیکل پروگریس ہے، یعنی معاشی ترقی ہے۔ جدید تعلیم اور سائنسی ترقی بدولت معاشرے کے آداب و رسوم، رہن سہن اور رجحانات میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، حتیٰ کہ تعلیم کی وجہ سے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنا حسن شائستہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حفظان صحت، صفائی ستھرائی، نہانے غسل کرنے کی سہولت، ملک سہولت، بطے کی سہولت، ارسل وسائل اور آمد و رفت کی سہولیات کی بدولت معاشرے نے نمایاں طور پر ترقی کی ہے۔ کہتے ہیں کیا ہوا ہے کہ جدید تعلیم اور سائنس کی ترقی کے بعد معاشرے کے آداب و رسوم، رہن سہن اور رجحانات میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، حتیٰ کہ تعلیم کے وجہ سے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین اور گفتگو کرنا بھی نہایت آسان ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ حفظان صحت، صفائی ستھرائی، غسل کرنے کی سہولیات، علاج معالجے کی سہولیات، رابطے کی سہولیات، رسل وسائل اور آمدنی کی سہولیات کے بعد معاشرے میں نمایاں خاص طور پر ترقی کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ ہے، یعنی آپ کی جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس سے حاصل ہوئی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو معاشی ترقی ہے اسے اٹھنا بیٹھنا اور لین دین کرنا، گفتگو کرنا حسن شائستہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حفظان صحت، صفائی ستھرائی کے حصول اور جو غسل ہے اس کی تمام سہولیات، علاج معالجے، ان کو تمام کی جو سہولیات ہیں وہ بھی ایجوکیشن کی بدولت ہے۔ کس کی بدولت ہے؟ ایجوکیشن کی۔ پھر کیا کہتے ہیں قدرتی وسائل کی شعور استعمال ہے۔
نیچرل سورسز یعنی کہ سرچ فار نیچرل ریسورس اینڈ یوٹیلائزیشنز، تعلیم کے بدل قدرتی وسائل کی تلاش اور اس کا استعمال بہت حد تک آسان ہو گیا ہے۔ آج انسان پہاڑوں کی چوٹیوں سر کر کے، صحراؤں سنگلاؤ زمین پر سینہ کر کے سمندر کی گہرائی تک وسائل تلاش کرے اور انہیں انسانی معاشرے کی بہبود ترقی کے لیے استعمال کرے۔ تو دیکھو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے نا، اس نے کیا کیا، اس نے ترقی کر لی ہے۔ کیا کر لیا؟ اس نے ترقی کر لی ہے، یعنی اس نے کہا ہے، انہوں نے یہ بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے نا، یعنی قدرتی وسائل کی تلاش اور استعمال، تو کہتے ہیں تعلیم کی بدولت ہی قدرتی وسائل کا تلاش اور ان کا استعمال جو ہے وہ ممکن ہو سکا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے نا، اس میں کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے بیسیکلی، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے یعنی اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں استفادہ کرنے میں آپ کو مدد ملتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ آپ کی جو آج انسان پہاڑیوں کو چوٹ کر یعنی وہ پہاڑیوں کی جو ہے وہ نکلتا جا رہا ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں وسائل تلاش کرو، انہیں جو ہے وسائل کو تلاش کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے نا، اس میں بڑا آپ کا جو رول ماڈل پے کر رہا ہے کہ ان تمام چیزوں میں وہ کیا کر رہا ہے، آپ کی رہنمائی فرما رہا ہے۔ میڈیا کی ترقی، ڈیولپمنٹ آف میڈیا، یعنی جو آپ کی پرنٹ میڈیا ہے، کس کی ترقی ہوئے؟ پرنٹ میڈیا کہتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ آف میڈیا ہے، دیکھیں ڈیولپمنٹ آف میڈیا، تعلیم کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا یعنی الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا انتہائی تیز ترقی کی ہے۔ دور دراز کے ایک قصبے کی خبر پل بھر میں آپ کو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے کہ جو میڈیا ہے نا، ٹیکنالوجی، اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ کہتے ہیں آپ کی ایک خبر آپ کو، یعنی اگر آپ دیکھیں یہاں پر بیٹھے رہے کسی بھی سٹی کا آپ نے جانا ہے یا آپ کو اس کا ڈریس نہیں پتا تو آپ کو ایون وہ بھی بتا سکتا ہے، آپ کو بیٹھے بیٹھے آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں تعلیم کو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا نے انتہائی ترقی کی ہے۔ دور دراز کے ایک قصبے کی خبر آپ کو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ میڈیا کی بدولت فاصلے سمٹ گئے ہیں، یعنی آپ کی تمام جو چیزیں ہیں سمٹ گئی ہیں۔ عالمی ادارے کیا ہوا ہے؟ عالمی ادارے جو ہیں، یعنی جو آپ کے عالمی ادارے ہیں، عالمی رابطوں میں آسانی ہوئی ہے، یعنی عالمی رابطے ہیں اس میں آپ کو آسانی ہوئی ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عالمی رابطوں میں آسانی پیدا ہوگی۔ فاصلات یعنی جو ڈسٹینس آف ایجوکیشن ہے، انٹرنیٹ کے بدولت دنیا کے کسی بھی کونے سے چند لمحوں میں آپ مختلف قسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، مہو حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ آپ کی جو آنکھ دیکھتی ہے وہ میں لب سے اس کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن حیرت ہے کہ دنیا آئی ڈونٹ نو کہ دنیا آپ کی کہاں سے کیا ہو جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ ہلائی ٹیکنالوجی، اسپیس ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، کس کی بات کرنے لگے ہیں؟ اسپیس ٹیکنالوجی۔ ہلائی ٹیکنالوجی کی بدولت موسمی تبدیلیوں، طوفان، زلزلوں اور دیگر زمینی جو فضائی تبدیلیوں کی پیشکش کوئی ممکن ہوئی۔ اس میں کہتے ہیں کہ ہلائی ٹیکنالوجی کی بدولت موسمی تبدیلیاں اور طوفان اور اس کے بعد کہتے ہیں زلزلوں اور دیگر جو زمینی ہلائی ہیں ان کی ادھر پیش کوئی ممکن ہوئی۔ اسی طرح انسان آنے والی مشکلات کا پیش کی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نئے سیٹلائٹ، یہ جو آپ کی سیٹلائٹ ہے، آپ کے موبائل فون ہے اور ڈیجیٹل آج دنیا بھر میں جادو کا گمان ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہلائی ٹیکنالوجی ہے، موسمی تبدیلیاں، طوفان، زلزلوں اور اس کے بعد دیگر زمینی فضائی تبدیلیوں میں آپ کی جو پیشن گوئی ممکن ہے۔ اسی طرح انسان نے آنے والی مشکلات کا پیش کی مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ڈیجیٹلات کے بدولت موجودہ دور میں جادو کا گمان ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ ایسا دور آ چکا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ جو ہمارا دور چل رہا ہے یہ ہمارا جادو، ہمیں لگے گا کہ جادو کا گمان ہے، کچھ اس طرح کا سین ہے۔ تو تھوڑا آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ تعلیم کے جو اجتماعی یعنی آپ کے جو معاشرتی فوائد تھے، ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ کون کون سے ہیں۔ تو کیا ہم نے سب سے پہلے ہم دیکھا کہ میسیو اینڈ سوشل ایونٹس آف ایجوکیشن، تو ہم نے ان کو ایک جیسے مطلب 1 پوائنٹ کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا وہ ہم نے دیکھا جدید ایجادات کا۔ کون سا پوائنٹ تھا؟ جدید ایجادات کا، یعنی ہم نے پہلے پوائنٹ میں یہ ڈسکس کیا کہ اس میں سے جو جدید ایجادات ہیں یعنی وہ کون کون سی ہیں۔ پھر اس کے بعد جزرۂ انقلاب کو دیکھا ہے، یعنی آپ کی جو ماڈرن انوینشن ہے وہ آپ کو کیسے حاصل ہوئی ہے، یعنی معاشرے کو CCTV ٹی وی یا ٹی وی، واشنگ مشین، تمام چیزیں جو ہیں وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں جیسے حصولیت فراہم کر رہی ہیں۔ یعنی ماڈرن انوینشنز آپ کو طب کی ترقی ہو رہی ہے، یعنی آپ کو ڈیولپمنٹ آف میڈیکل سورسز سائنس مل رہے ہیں، اور جناب ہونے سے انسان رگ رگ کر مر جاتے ہیں۔ اب TB تعاون اور جو السر ہے یہ تمام چیزیں وہ کہتے ہیں آپ کو خطرناک بیماریوں کا علاج تقریباً ممکن ہے۔ پھر کہتے ہیں مالی ترقی ہوئی، مٹیریل آپ کو پروگریس حاصل ہوئی ہے۔ پھر اس
उसके बाद कहते हैं कि इंसान को खाने पीने हर चीज़ की जो है प्रोग्रेस हासिल हुई है। फिर कहते हैं माशी तरक्की हुई है, सोशल डेवलपमेंट, इस तरह से कदर माशा के तबसार रहन सहन के अलावा आपको सब कुछ हासिल हुआ है। कुदरती वसाइल का तलाश और उनका इस्तेमाल आपको आसानी हो गई है। फिर कहते हैं कि मीडिया की तरक्की हुई है। फिर उसके बाद हमने बात की है कि हलाई टेक्नोलॉजी हुई है। तो सुना आज का ही हमारा टॉपिक था और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।